A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, I thank to Allah who gave me tongue to speak, hand to work, feet to walk, and especially who gave me mind to think. I am Muhammad Kamran Amjad اور میں آپ کو اپنے YouTube چینل کی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں. Today I will talk about the tension. کہ ٹینشن کیا ہے، یہ ہمارے کیریئر کو کس طرح تباہ کرتی ہے، کیا اس کو ہم اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آج ہم نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو پازیٹیو چینج کی طرف لے جائے. تو آج ہم بات کریں گے پہلے ٹینشن کے اوپر، اور پھر ہم ٹینشن سے نکل کیسے سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ٹینشن دیکھیں، آج کے دور کے اندر آپ جس آدمی کے بھی پوچھو نا، وہ کہتا ہے کہ یار میں ٹینشن کا شکار ہوں. ایون کہ ایک 8-10 سال کے بچے کو بھی کہو نا کہ تم نے یہ کام کیوں اچھے طریقے سے نہیں کیا، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں ٹینشن، یار مجھے ٹینشن ہے، میں ٹینشن کا شکار ہوں. یعنی یہ مرض اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے آج کے اس کے اندر دور کے اندر کہ اتنے ہر دوسرے سے تیسرا بندہ اس کا شکار ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہ مرض ہے جو انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. دیکھیں، آپ جتنے بھی جان لیوا امراض ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ شوگر ہے، جتنی بھی مطلب جان لیوا مرض ہیں، ایک سائنٹیفک ریسرچ آپ کی یہ کہتی ہے کہ ان کی بیس جو ہے وہ ٹینشن ہے. جب تک ہم اس ٹینشن کو ختم نہیں کریں گے، آپ کی مرض کبھی بھی آپ اس مرض کو ختم نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن کو ختم کیسے کریں، یعنی یہ کوئی ہمارے بس کے اندر تو ہوتا نہیں ہے. لوگ یہی کویسچن کرتے ہیں کہ ہم کیسے ٹینشن کو ختم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہم جان بوجھ کے کون بندہ ٹینشن لیتا ہے، یہ تو خود بخود انسان کو مل جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ ہم خود خریدتے ہیں. یہ ٹینشن ہم خود لیتے ہیں. اس وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اس کام میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے، ازالہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، انسان جو ٹینشن ہوتی ہے وہ انسان کی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی آپ کا جو نروس سسٹم ہے سارا، کیونکہ آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول آپ کا دماغ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب بھی بیمار ہوں، ہماری باڈی، ہمیں زکام ہو، ہمارے سر میں درد ہو، ہمارے پیٹ میں درد ہو، ہم اس کا علاج کرتے ہیں. لیکن جو ایسی مرض جو ہماری ذہن کے اندر جڑوں کو مضبوط کر چکی ہے، کبھی ہم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم مطلب وہی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری سوچ کے اوپر، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ٹینشن آتی سوچ کی وجہ سے، آپ کی تھاٹس کی وجہ سے انسان ٹینشن کے اندر چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوچ کا کیسے ہم اختیار کریں. دیکھو، سوچ کے اوپر انسان کا اختیار ہے، انسان اپنی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ کیسے اپنی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ کے اندر تبدیل کر سکتے ہو. کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کو کبھی بھی ٹینشن نہیں دے گی. ٹینشن آتی ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ سے ہے، جب ہم منفی سوچ رہے ہوتے ہیں. یعنی منفی سوچ کس طرح رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہے کہ میں غریب ہوں، مجھے ٹینشن ہے کہ میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے، مجھے ٹینشن اس چیز کی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہمیں کیا دیتی ہیں، ٹینشن دیتی ہیں، یا ہمارے لیے کیا پیدا کرتی ہیں، مسائل پیدا کرتی ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں، یعنی ان کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا کام کریں، تو ہم اپنی ٹینشن کو کافی حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو وہی چیزیں بتاؤں گا کہ ایسی کون سے ٹرکس ہیں، ایسی کون سے کام ہیں جو ہم زندگی کے اندر کریں اور وہ ہماری ٹینشن ختم ہو جائے. دیکھیں، پہلی چیز ہے کہ آپ ایک کاغذ اور ایک پین اٹھاؤ اور ایک لسٹ بناؤ. آپ ایک طرف لکھو unwanted incident in your life اور دوسری طرف لکھو blessings of اللہ. آپ ان کی ایک لسٹ بناؤ کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ایسے واقعات جنہوں نے آپ کو ٹینشن دی ہے، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، آپ وہ لکھو. اور دوسری طرف آپ لکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت سے نوازا ہے، یہ لکھو. آپ یقین کرو، آپ جب لکھنے بیٹھو گے، آپ کی جو وانٹڈ انسیڈنٹ ہے آپ کی لائف کے اندر، وہ آپ 3 سے 4 لکھو گے یا 5 لکھ لو گے. لیکن جب آپ بلیسنگ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کا پیج ختم ہو جائے گا، لیکن وہ بلیسنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کا ہم بالکل، یعنی ہم نے کبھی اس کا شکر ادا ہی نہیں کیا. دیکھو، سب سے بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے. انسان سے بڑھ کر آپ کو ایک مومن پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس نے آپ کو عقل کی دولت سے نوازا ہے. دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. 20,000 جتنی بھی عالم میں اس کے اندر
ارواح کے اندر جتنی بھی ہماری مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نسلوں کو پیدا کیا ہے اس میں وہ 20,000 ہے، اور اس میں سب سے جو افضل ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ کیوں؟ جسٹ بیکاز آف ہز مائنڈ، اپنے عقل و شعور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی کنگ بنا دیا ہے تمام امت کا، تمام مخلوقات کا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک سورج کو غروب نہیں کرتا جب تک انسان، حیوان، چرند پرند اس کے منہ تک ہم اس کا رزق نہیں پہنچا دیتا۔ تو پھر آج ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ کیوں ہم اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں؟ دیکھو کبھی بھی کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق نہیں دیا اور وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ تو جانوروں تک اس کا رزق، اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، تو پھر انسان تو اس کا بہت بڑا، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مسند پر فائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے انسان کو، تو انسان کیسے بھوک سے مر سکتا ہے؟ بہت بڑی بلیسنگز ہے سر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے ریلیشنز دیے، ہمیں اچھے دوست دیے، ہمیں اچھی صحت دی ہے۔ سب سے بڑھ کر دیکھو آپ کی صحت، دیکھو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، آپ یقین کریں آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب آپ اپنے جسم کو دیکھو گے نا کہ یہ میرا جسم، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت جسم دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، مجھے معذور نہیں کیا، مجھ سے میری آنکھیں نہیں لی، مجھے صحیح سلامت ہاتھ دیے، میں محنت کر سکتا ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، آپ کبھی بھی ٹینشن کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے سر ہماری پازیٹیو تھنکنگ۔ جب ہم مثبت سوچتے ہیں نا تو ہم ٹینشن کو کیا کر دیتے ہیں؟ کل کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کلز دی ٹینشن بیفور ٹینشن کلز یو۔ سر ٹینشن کو ختم کرو، ٹینشن کو مارو، ورنہ ٹینشن تم کو مار دے گی۔ اور یہ وہ مرض ہے جو انسان کو قبر تک لے کے اس وقت آپ کی جان چھوڑے گی، ورنہ یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آج کیریئر کا جس کے مسئلے وہ جن کے کیریئر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کیریئر نہیں ہے سر، وہ اس وجہ سے ٹینشن کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ برتھ آف ٹینشن از دی ڈیتھ آف ٹیلنٹ۔ آپ کے ٹیلنٹ کو ختم کرنے والی چیز ٹینشن ہے۔ آج آپ کا کیریئر کیوں نہیں ہے، آج آپ کے پاس سکلز کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن ہو، آپ اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کر سکے۔ جو کام آپ نے سیکھنے کی کوشش کی، آپ ٹینشن کی وجہ سے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے، آپ اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کیریئر بنانے کے اندر کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو پازیٹیو، جسٹ تھنک اباؤٹ پازیٹیو۔ آپ جب تک ہم مثبت نہیں سوچیں گے، جب تک ہم جینا شروع نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی کامیاب زندگی کے اندر نہیں ہو سکتے، اور ٹینشن ہماری ختم نہیں ہو سکتی۔ سر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بلیسنگ دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر تم میرا شکر ادا کرو، آپ کو میں ایسی خوشی دوں گا، ایک ایسی سیٹسفیکشن دوں گا کہ یہ ٹینشن وغیرہ آپ کی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ہمارے اندر بہت سارے مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ میں اب ٹینشن کو ختم نہیں ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سر آپ کسی کو معاف کر کے دیکھو، ایک ایسا آدمی جس کے ساتھ آپ نے 10 سال 15 سال سے آپ نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ سخت نفرت ہے، آپ اس شخص کو معاف کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازتا ہے، کتنی بڑی آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ سر آپ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی خوشیاں عطا کرتا ہے، آپ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بات صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم دیکھو کسی کو مسکراہٹ دینا یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے، اور یہ ریفلیکٹ بیک ہو کر آپ کو واپس ملتی ہے۔ دیکھو کوئی بھی کام گیو اینڈ ٹیک ہے، جب آپ دوسرے کو دیتے ہو نا تو وہی چیز ریفلیکٹ بیک ہو کر آپ کو واپس ملتی ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے سر، جب بھی آپ دوسرے کو اچھا دو گے نا تو دوسرے بھی آپ کو اچھا دیں گے۔ جب آپ کسی کے برا دو گے، آپ کسی کے when you give respect to people then people will give you respect، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی اس چیز کے اوپر کہ ہم پہلے دوسروں کو عزت دینا سیکھیں، ہم دوسروں کو خوشیاں دینا سیکھیں، ہم دوسروں کو پہلے مسکراہٹ دیں، بدلے میں ہمیں کیا مسکراہٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی، ضرور ملے گی، جو آپ کی ٹینشن کو کیا کر دے گی، ختم کر دے گی۔ دوسری چیز ہوتی ہے سر، پہلی تو میں نے کہا کہ ایک لسٹ بناؤ، اس کے اندر آپ ایک بلیسنگ ایک طرف لکھو اور ایک طرف آپ unwanted incident in your life وہ لکھو۔ آپ کو اس سے بھی ایک کافی حد تک آپ ٹینشن سے کیا ہو جاؤ گے، ریلیز ہو جاؤ گے۔ جب آپ دیکھو گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، یقین کریں آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ جینا شروع کر دو گے۔ دوسری چیز ہے سر، ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادر پیپل۔ دیکھو یو آر دی یونیک ون، آپ اپنی ذات میں یونیک ہو، آپ اپنی ذات میں اہم ہو، آپ اپنی پہچان بناؤ۔ ہمارا
دوسری ٹینشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود کا موازنہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ یہ دوسرا کیوں اتنی اچھی زندگی لائف اس کے اتنا اچھا لائف سٹائل ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس اتنی اچھی جاب ہے، میرے پاس یہ جاب کیوں نہیں ہے، تو ہم کس میں آ جاتے ہیں؟ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی جب تک آپ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے رہو گے آپ لائف کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ آپ کی ٹینشن ختم ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے لیول کے اوپر نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے حساب کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ شاید آپ اپنی سوچ کی وجہ سے ناکام ہو، شاید آپ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ناکام ہو، تو بہتر یہ چیز ہے کہ اپنے اوپر کام کرو بجائے اس کے کہ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا آپ شروع کر دو۔ دیکھو حضرت علی فرماتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے اوپر ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہو، دوسروں سے آپ توقعات زیادہ رکھو گے تو آپ ہمیشہ کس کی طرف جاؤ گے؟ فیلئر کی طرف جاؤ گے، ناکامی کی طرف جاؤ گے۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے رہیں گے، یعنی آپ دوسروں کے ساتھ خود کو مطلب کمپیئر کرتے رہیں گے، آپ کبھی بھی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ دیکھو دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے سے بہتر ہے کہ جتنے پرسنٹ آپ دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے میں لگاتے ہو اس کا جسٹ 1% بھی اپنی ذات کو دو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا احتساب کرو، آپ قسم سے آپ اپنی لائف کے اندر بہت کچھ اچیو کر لو گے، بہت کچھ حاصل کر لو گے۔ لیکن ہمیں کیا ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں، جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے ہم کبھی بھی مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ ایک حقیقت ہے ہماری زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک چیز ایک حقیقت ہے زندگی کی، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، نہ آپ کے پریشان رہنے سے۔ ہاں ہوتی ہے پریشانی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ پریشان بھی ہوں گے، ٹینشن ہوتے، دکھ ہوتے، لیکن دکھ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن دکھی بن جانا یہ بری چیز ہے۔ ہم سالوں سال اس دکھ کو لے جاتے ہیں، اور ہماری ٹینشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خوشی کے دائرے کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور ہمارے جو غم کے دائرے ہیں، پریشانیوں کے دائرے ہیں، وہ بہت ہم نے بڑھا دیے ہیں۔ جب ہمارے کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھو آج کل بگیا ایک دن میں ختم کرو، ہم اس کو خوشی کو ایک ہی دن میں ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بہت چھوٹا کر دیا۔ اور جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہماری خاندان کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم مہینوں سالوں تک لے جاتے ہیں، اور وہ غم ہمیں کبھی بھی اس جگہ سے اٹھنے نہیں دیتا۔ یہ چیز ہماری اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ٹینشن کا شکار ہیں۔ سر ایک چیز ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرو۔ دکھ ہوا ہے وقتی تو اس سے نکلنے کی کوشش کرو، ہم اسی کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی ایون کے گزار دیتے ہیں اسی دکھ کے اندر، اسی مایوسی کے اندر، اسی مداوے کے اندر، لیکن وہ واقعہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام تو ہو کے ہی رہے گا، تو پھر تم ٹینشن لے رہے ہو تو تمہارا نقصان ہے، تم اسی جگہ رک گئے تو تمہارا نقصان ہے، اور کسی کا نقصان نہیں ہے۔ تو ایک حقیقت بات ہے، ریالٹی کو تسلیم کریں۔ دوسری جو مین وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ریالٹی کو تسلیم نہیں کرتے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہو گیا تو ہم اسی کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، ہم کنویں والے مینڈک بن جاتے ہیں، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا بعد میں کہ میری زندگی کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے میرے کرنے کو، میرے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ میرے والدین ہیں، میرے ساتھ میری اولاد کا فیوچر ہے، میرے ساتھ میری سوسائٹی ہے، میں نے اس کو سرو کرنا ہے۔ کبھی بھی ہم اس چیز کے اوپر نہیں سوچتے اور نہ ہم ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز میں نے کہا کہ ایک لسٹ بناؤ، دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کیا کرو، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، اپنے ساتھ دوسروں کو کمپیئر مت کرو۔ تیسری چیز کہ حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھو۔ جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہو تو آپ کی ٹینشن کافی حد تک کیا ہو جاتی ہے، منیمائز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخری چیز کہ ایکسپیکٹیشنز، ہماری ایکسپیکٹیشنز ہم دوسروں سے جب بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم ٹینشن کا شکار۔ جب وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اوپر وہ بندہ وہ پورا نہیں اترتا تو ہم ٹینشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی سے کیا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب بس میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ یہ چیز چوتھی چیز جو ہے، جو ہماری زندگی کو کیا کر دیتی ہے، ٹینشن کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم مسائل کا، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنے 100% لوگ ہیں نا، یقین کریں کہ اس میں سے 80% لوگوں کو آپ کی ٹینشن سے غرض ہی نہیں ہے، اور 20% آپ کی ٹینشن سے خوش ہیں۔ آپ کو کیا ملا؟ نتھنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ 80% تو آپ کی بات سننے نہیں چاہتے، ان کو آپ کے مسائل سے، آپ کی بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جبکہ 20% خوش ہے کہ شکر ہے یہ بندہ ٹینشن میں آ گیا، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے
کہ آپ جو 100% دوسروں کو ہم دے رہے ہیں وہی 100% ہم خود کو دیں. جب ہم دوسروں کے اوپر زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے، اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے حوصلے کے اوپر، اپنی ڈٹرمینیشن کے اوپر، اپنی لائف کے ایک ویژن دے کے ہم آگے چلیں گے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یا میں دوسروں سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. کبھی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو ٹینشن سے ریلیز دے سکتی ہیں. پہلی چیز کہ آپ ایک لسٹ بناؤ. آخر میں خلاصہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ ایک لسٹ بناؤ. ایک طرف آپ بلیسنگ لکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نوازا ہے، کن کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور دوسری طرف آپ اپنے ان کو لکھو کہ آپ کی لائف میں جو انوانٹڈ انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کو لکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکسیپٹ دی ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرو، ٹینشن ختم ہو جائے گی. تیسری چیز کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس، دوسروں کے ساتھ خود کا موازنہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. اور چوتھی چیز کہ ایکسپیکٹیشنز کو ختم کریں، دوسروں سے اتنی زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ جب وہ آپ کی توقع کے اوپر پورا نہ اترے تو آپ ٹینشن کے اندر چلے جائیں. جینا شروع کریں، دوسروں کو مسکراہٹ دیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے اندر خوشیاں بانٹیں. آپ یقین کریں یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل انسان کی زندگی کا ویژن ہے، اور یہ چیز کبھی بھی آپ کو ٹینشن نہیں دے گی، اور آپ ہمیشہ اپنی لائف کے اندر سکسیسفل ہو جاؤ گے. وما علینا الا